سبیل اللہ کیا ہے؟ ہم تو فی سبیل اللہ تلواریں لے کے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانے کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ علم دین سیکھنے کے لیے مدرسوں میں جانے کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تبلیغی جماعت میں جانے کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ بے شک یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ ہے، لیکن صرف یہی اللہ کی راہ نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ نماز کے لیے جانا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے اپنے والدین کے لیے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو چند صحابہ کے ساتھ مسجد کے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر بات فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان نماز پڑھ کر اپنے گھر گیا تھا اور وہاں سے اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے اپنی روزی کی تلاش میں نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا، چلتے ہوئے سلام کر کے چلا گیا۔ ایسی ہمت کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا، کسی صحابی نے دوسرے ساتھ والے صحابی کو آہستہ آہستہ کہا کہ دیکھو کیسے جا رہا ہے، کاش ایسے اللہ کی راہ میں جائے نا۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے والدین کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے آپ کو قرض کی ذلت سے بچانے کے لیے نکلا ہوا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ہاں، دکان پہ جانا اللہ کی راہ ہے، گھر میں جانا اللہ کی راہ ہے۔ مومن اللہ کی راہ سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس بات کی پہچان رکھتا ہو اس وقت میرا اللہ مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک سفر سے جہاد کا سفر تھا، دشمنوں کے ساتھ، اور بڑی مشقت کا، بڑے زوردار تکلیف کا سفر کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ کی بستی میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے لشکر سے ایک چھوٹا سا خطاب کیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ ہم جہاد اصغر کی طرف سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے مدینہ چھوڑ کے جانا جہاد تھا، آج مدینے کی بستی میں آنا جہاد ہے۔ مدینے میں کون سا جہاد کریں گے؟ کمائی میں اللہ کے اوامر کو پورا کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کے اوامر کا لحاظ رکھ کے معاملہ کرنا۔ 24 گھنٹے کی زندگی جب اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ رکھ کے اختیار کی جائے گی، یہ جہاد ہے۔ اپنے نفس کا جہاد، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا، اپنے دل کو پاک رکھنا۔ عام معمول ہے جو ہماری زبان پر الفاظ آتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ ہیں، کاش کہ یہ پورے استحضار کے ساتھ آنے لگے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہنا، ماشاء اللہ، خوش ہو جانا، حالانکہ مکان کسی کا، کاروبار کسی کا، کھیت کسی کا ہے، باغ کسی کا، خوش ہو گئے، ماشاء اللہ۔ کوئی وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ، کوئی نعمت استعمال کی ہے کہ الحمدللہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو مٹی کو سونا بنانے والی ہیں، زندگی کو حسین بنا دیتی ہیں، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں انسان کو۔ اللہ کرے وہ وقت آ جائے کہ ہم اپنے بچوں کی بچپن سے ہی یہ تربیت کریں، دینی تربیت۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسے صاف کرو جلدی سے، اور اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں تکبیر کہو، 7ویں دن ہاں، اور پھر کسی نیک مرد سے، کسی نیک خاتون سے کوئی چیز چبوا کے میٹھی اور اس کے بچے کے منہ پہ لگاؤ، گھٹی دوئی سے۔
اور بچے کا اچھا نام رکھو. یہ بچے کا اچھا نام رکھنا والدین کے اوپر حق ہے بچے کا. ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ، اس بیٹے نے میرا دل دکھایا ہوا ہے، مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی کہ آپ اس کو سزا دیں یا آپ اسے سمجھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو، جوان کو بلایا کہ بیٹا ادھر قریب آ جاؤ. قریب آ گئے. پوچھے تمہارے والد شکایت کر رہے ہیں، تمہارے پاس اس کا کیا عذر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، کیا اولاد کے بھی کوئی والدین پر حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ انہوں نے جب شادی کرنی تھی تو ایک باندی ہی ملتی تھی اور وہ بھی حبشی. ہمارے لیے کیسی ماں انہوں نے تلاش کی، اور وہ جاہل ہے، اسے دین کا بالکل علم نہیں ہے. پھر انہوں نے جو میرا نام رکھا، پوچھ لو، میرا نام جل رکھا ہوا ہے، گندگی کا کیڑا. اب اس برے نام کے ساتھ مجھے پکارا جا رہا ہے. بس وہ یہیں تک پہنچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ نے اسے کہا کہ جاؤ، میری مجلس سے چلے جاؤ. اس کے باپ سے کہا. وہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لینے کے دینے پڑ گئے. ہمیں اپنے حقوق کا خیال آ رہا ہے کہ بچے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، بھائی ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتے، والدین ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتے. اس سے شر پھیلے گا. اپنے حقوق کے مطالبے کرنے سے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں کہ اگر میں بیٹا ہوں تو میرے باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے، میری امی کا مجھ پہ کیا حق ہے. میں ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ہارن دیا دروازے پر، فوراً نوکر بھاگا. اس گھر کا مالک آیا ہوا، اس کے لیے گیٹ کھولا. میں اٹھ کے چل دیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا بات؟ میں تو آپ ہی کے لیے آیا ہوں. آپ کا سن کے میں نے کہا بس میرا دل بیزار ہو گیا. جس نوکر کو تم 8,000 روپیہ مہینہ دیتے ہو، وہ تڑپ کے اٹھا ہے آپ کے لیے گیٹ کھولنے کے لیے. اور وہ بیٹا جسے اربوں روپے کی جائیداد جس کے لیے چھوڑ کر مرو گے، وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوا آپ کے آنے پہ. لڑکے نے معذرت کی کہ انکل آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی، مجھے معاف کر دیں. خیر میں بیٹھ گئے. کئی برس کے بعد ایک دفعہ میں اپنے اس دوست کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کے ان کے گھر پہنچا تو اس نے دروازے پر جا کر ہارن دیا تو اس کے 2 بیٹے اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی وہ گیٹ پہ آئے. انہوں نے آ کے گیٹ کھولا اور اپنے ابو کا استقبال کیا. کار کا دروازہ کھولا، ابو کو اشارہ کیا آپ نیچے تشریف لائیں، میں گیراج میں کھڑی کروں گا گاڑی. بڑا دل خوش ہوا. اگر بیٹا گھر میں موجود ہے، ابو آیا ہے، بیٹا دوڑ کے دروازے پہ جائے، ابو کے ہاتھ سے سائیکل لے لے، سائیکل موٹر لے لے، جلدی سے چارپائی کھینچ کے ابو کو کہ ابو تشریف رکھے، پانی کا گلاس لے کے ابو لو پانی پی لو، تکیا لا کے ابو کو لگا دے، اس کے قدموں میں کھیس ڈال دے، چائے کا پوچھے، کوئی چاپی شروع کر دے. کتنی خوشی کے بادل اٹھیں گے والدین کے دل سے. وہ زبان سے دعا نہ بھی کرے، یہ خوشی کی لہریں ہی دعا ہیں جو اولاد کے لیے والدین کے دل سے اٹھے. چھت تو ہر بیٹے کو دیتا ہے، باپ چھت ہر بیٹے کو دے دیتا ہے، چارپائی ہر بیٹے کو دیتا ہے، بستر ہر بیٹے کو دیتا ہے، کپڑے ہر بیٹے کو دیتا ہے، کھانا ہر بیٹے کو دیتا ہے، لیکن دل میں جگہ ہر بیٹے کو نہیں دیتا. ماں باپ کے دلوں میں جگہ وہ اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے بچہ لیتا ہے. خوبصورتی کی وجہ سے والدین اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، لوگ صورت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں.
والدین اپنی اولاد کی سیرت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، ایک سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، ایک سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، ایک سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، ایک سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو بچپن میں یہ تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کا نام سکھائیں۔ جب بچہ رو رہا ہے، ماں سارے کام چھوڑ کے بچے کو اٹھائے، سینے سے لگائے۔ یہ نہ کہے کہ میں کام سے فارغ ہو کے بچے کو اٹھاؤں گی، نہیں، بچے کو رونا نہ دیا جائے، رونے کی عادت نہ ڈالی جائے، اور سینے سے لگا کے اسے او میرا لال، او میرا بیٹا کہنے کے بجائے اسے کہے اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کثرت کے ساتھ اللہ اللہ اس کے سامنے کی جائے گی، لا الہ الا اللہ کی جائے گی، یہ بچہ جب بولنے لگے گا سب سے پہلے اس کی زبان پہ اللہ ہی کا نام آئے گا، لا الہ الا اللہ آئے گا۔ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے بچے کو جب وہ بولنا سیکھے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ سب سے پہلے۔ اور جب تمہارے گھر میں کوئی مرنے لگے تو اس کے قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین کرو، جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ، آخر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ 100 برس کی زندگی گزار کے گیا ہے تو کوئی حساب نہیں ہوگا، بلا حساب جنت ہے۔ اللہ یہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ 7ویں دن اپنے بچے کے سر کے بال کٹوا کے ان کے برابر سونا یا چاندی اللہ کے نام پہ اس کے سر کا صدقہ دیا جائے۔ اللہ نے تمہیں ہمت توفیق دی ہے تو اپنے بچے کا عقیقہ کرو۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے، 1 بکرا، بیٹی کے لیے 1 بکرا، اس کا اچھا نام رکھو، بامانی نام ہو۔ رواجی نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جو فضا میں رواج میں نام چل پڑے ہم بھی وہی رکھنے لگے، نہیں، اچھے نام علماء سے نام منتخب کرائے جائیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانے کی بچے کو عادت ڈالی جائے، بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی عادت ڈالی جائے۔ بیت الخلاء جا رہا ہے اس کو بیٹے بائیں پاؤں سے جاؤ، جب وہ نکل رہا ہے نگرانی کرو کون سے پاؤں سے نکل رہا ہے، اسے بیت الخلاء جانے کی دعائیں یاد کرائی جائیں، سونے کی دعائیں یاد کرائی جائیں، دائیں کروٹ سونے کی عادت ڈالی جائے، کلمہ پڑھ کے اور آخری صورتیں پڑھ کر دم کر کے اپنے اوپر اس کی عادت ڈالی جائے۔ مسنون زندگی کے اپنے بچے کو تعلیم دی جائے اور اس کی عادت ڈالی جائے۔ ماں کی گود میں بچے کی یہ تربیت ہو۔ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیا، 100 سالہ طاعت از بیریا۔ وہ اگر ماں ہی اولیاء بن جائے کسی اپنے بچے کے لیے، پہلی صحبت ماں کی گود ہے، کیا رنگ لگیں گے، پھر کیسے اچھے بچے ہوں گے، دنیا رشک کرے گی، دوست دیکھ کے خوش ہوں گے۔